إن الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ تمام کا اس پروگرام میں تہہ دل سے استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یعنی آپ تمام پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، اس کی رحمت اور برکت نازل ہو. جیسا کہ آپ عنوان جان چکے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے یا پیمفلیٹ کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے، اور امید اس بات کی ہے کہ عنوان جاننے سے پہلے آپ لوگ جو آپ کے شہر میں یا جہاں تک بھی جن جن جگہوں کا آپ کو علم ہوگا، تمام جگہوں کا منظر بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے. وہ تمام منظر کے سامنے ایک منظر ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس منظر کو حقیقت میں وقت کے علماء نے اور حقیقت میں دانشمند حضرات نے اور حقیقت میں اہل علم نے اس منظر کو عوام سے بے منظر کر دیا تھا. جو عنوان اس پروگرام کے لیے خاص طور پہ رکھا گیا وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 12 ربیع الاول کا منظر. انشاءاللہ اس منظر کو تاریخ کی کتابوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے. تو عنوان جیسا آپ کو بتا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 12 ربیع الاول کا منظر. عنوان کے اصل حصے میں جانے سے پہلے دو باتیں اہم ہیں جو مجھ کو اور آپ کو جان لینا ضروری ہے میرے اور آپ کے ایمان کی تازگی کے لیے. یہ بات میرا اور آپ کا ایمان ہونا ضروری ہے اگر میں اپنے آپ کو اور آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس زمین کی چھاتی پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، آپ کے جیسے ایمان رکھنے والی شخصیت، آپ کی جیسی اللہ کی نشانیوں پر ایمان رکھنے والی شخصیت، آپ کے جیسی اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والی شخصیت، آپ کے جیسی علم والی شخصیت، آپ کے جیسی عاجز شخصیت، آپ کے جیسی مخلص شخصیت، آپ کے جیسی اخلاص والی شخصیت، آپ کے جیسی تقوی والی شخصیت، آپ کے جیسی علم والی شخصیت، آپ کے جیسی توکل علی اللہ والی شخصیت، آپ کے جیسی اللہ کا خوف رکھنے والی شخصیت، آپ کے جیسی آخرت پر ایمان رکھنے والی شخصیت، آپ کے جیسی یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والی شخصیت، آپ کے جیسی والدین کے ساتھ عمل کرنے والی شخصیت، آپ کے جیسی بھائی بہن کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والی شخصیت، آپ کے جیسی پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والی شخصیت، آپ کے جیسی غریبوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والی شخصیت، آپ کے جیسی امیروں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والی شخصیت، آپ کے جیسی حکمران والی شخصیت نہ زمین پر گزری ہے، نہ زمین پر ہے، نہ قیامت تک ایسی شخصیت آ سکتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. اس بات پہ میرا اور آپ کا ایمان رہنا لازم ہے. نہ ایسی شخصیت تھی، نہ ایسی شخصیت ہے، نہ ایسی شخصیت قیامت کی گھنٹی بجنے تک آنے والی ہے. وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ پہلی بات میں اور آپ جان لیں میرے اور آپ کی ایمان کی تازگی کے لیے.
دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 12 ربیع الاول کا منظر دیکھنے سے پہلے میں اور آپ یہ جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آخر میں ہے کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر صرف 6 آیتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی بیان کر دیتے۔ ایسی جامع 6 آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری زندگی کا معیار، پوری زندگی کا سچویشن، پوری زندگی کی کہانی، آپ کا عمل اللہ نے صرف 6 آیتوں میں بیان کر دیا۔ سورہ دوحہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قسم کھا کے 2 چیزوں کی، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتا اس چیز کا مرتبہ کیا رہتا وہ اللہ بہتر جانتا، اور جس چیز کی بھی قسم اللہ تعالیٰ چاہتا اس کی کچھ نہ کچھ حقیقت رہتی جو بات آگے بیان کی جانے والی اس سے۔ والضحى، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دن چڑھے کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور رات کی جب وہ چھا جائے۔ والضحى سے مراد یہاں پر چاشت علماء اکرام نے کہا ہے۔ والضحى، اللہ تعالیٰ یہاں پر چاش کے وقت کی قسم کھاتے ہیں۔ آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے پہلوؤں کو پڑھ کر دیکھیے، جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی علماء اکرام کہتے ہیں وہ پیور چاشت کا وقت تھا۔ والضحى، اس چاشت کے وقت کی قسم اللہ تعالیٰ کھاتا ہے۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ان آیتوں میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور نہ ناراض ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ آپ کی زندگی کے کوئی پہلو سے، کوئی لمحے سے، کوئی عمل سے اللہ ناراض نہیں ہے، پورے رضا کا اللہ نے اعلان کر دیا۔ شاید اب زندگی اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں، 3 آیت ایک چیز، 3 آیت ایک چیز۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو سمجھو۔ نبی کی شخصیت وہ نہیں جو آج لوگ حیدرآباد کی زمین پر یا دنیا کی کسی بھی زمین پر جو سو اسٹیج ڈال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف اپنی اپنی زبانوں میں دیتے، نہیں، اللہ خود نبی کا تعارف اپنے الفاظ میں کہتا ہے۔ سب سے پہلا تعارف دیتے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو آخرت ہے وہ دنیا سے بہتر ہونے والی ہے۔ اس آیت سے پہلا اندازہ آپ یہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی زندگی گزری وہ انتہائی سخت آزمائش والی حالت میں گزری۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، یہ جو آپ کی آخرت آنے والی ہے یہ اس سے بہت بہتر ہونے والی ہے۔ مطلب بہت ہی انتہائی تکلیف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتہائی آزمائش والی زندگی، سخت مشکلات والی زندگی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوچار ہونا پڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ سیرت کا اور باب کھولتے ہوئے آگے ڈسکرپشن اللہ تعالیٰ اس طرح دیتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ آپ کو اتنا عطا کریں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ اللہ سے خوش ہو جائیں گے۔ اب یہاں سے آنے والی نیکسٹ آیت سے اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے حقیقت ہے اس کو پیش کرتے ہیں۔ ہمارا نبی اصل میں یہ ہے، ہمارا نبی وہ نہیں ہے جو تم اپنی زبانوں سے من گھڑت باتیں جو دل میں آ جائیں گی، جو شیعہ کہہ دو گے، ان وصیتوں کو لے کر، ان باتوں کو لے کر تم لوگوں کے سامنے بیان کر دو۔ اگر نبی کی اگر اصل صفات دیکھنا ہے، نبی کی حقیقت کو اگر جاننا ہے تو اللہ کی زبانی سنو۔ اللہ نے فرمایا اس طرح وَوَجَدْ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، بچپن کی بات کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کو یاد کیجئے، جب آپ یتیم ہو گئے تھے تو اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی ذات جو بھی ماں کے بطن میں تھے، جب زمین پر قدم رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شعور میں آیا تو پتا چلا کہ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، 6 سال کی عمر ہوئی تو والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اندازہ لگائیے آپ ایک 6 سال کا بچہ
جس کے ساتھ نہ باپ کا سایہ ہے نہ والدہ ساتھ ہے، کیا عالم ہوگا اس بچے کا؟ اندازہ لے، عمر کوئی 20 سال کی نہیں ہے، شعور والی جوانی والی زندگی نہیں ہے، صرف 6 سال کی عمر۔ الم یجد کا یتیمن فآوا، اللہ کے رسول ہم کی اس صفات کو، اس حقیقت کو، اس سیرت کے باب کو اللہ پیش کرتا ہے لوگ سامنے۔ اے نادان سمجھو، ایک ایسا رسول تمہارے درمیان بھیجا گیا ہے جو یتیمی میں بچپن کو گزارا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے تعارف کا باب کھولتے ہیں، فرماتے ہیں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناواقف راہ تھے، آپ کے پاس ہدایت نہیں تھی، آپ کے پاس زندگی گزارنے کا راستہ نہیں تھا، آپ کے پاس قرآن نہیں تھی، آپ کے پاس وحی متلو نہیں تھی، آپ کے پاس وحی غیر متلو نہیں تھی، آپ کے پاس فرشتوں کا آنا جانا نہیں تھا، آپ کے پاس سچے خوابوں کا آنا جانا نہیں تھا، اللہ آپ سے ڈائریکٹ کلام نہیں کرتا تھا، آپ ناواقف علم تھے، آپ ہدایت کی تلاش میں تھے، بے چین رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ نے پھر آپ کو ہدایت عطا کر دی۔ زندگی کے پہلوؤں کو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بچپن بیان کرے، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ جوانی کے حصے کو بیان کرے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے کچھ راہ کی تلاش میں، اللہ نے نبوت عطا کر دی 40 سال میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیسری آیت میں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تنگ دست تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ علماء کرام کہتے ہیں یہاں مالدار سے مراد پیسوں کی مالداری نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، بڑی جامع، یہ ایک حدیث آپ کی زندگی بدل سکتی۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں مالداری، فراوانی، دنیا میں آپ کو سامان مل جانا یہ فراوانی نہیں ہے، حقیقت میں فراوانی یہ ہے کہ آپ کا دل کشادہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ جو آیت میں فرمایا آپ تنگ دست تھے تو اللہ تعالیٰ نے مالدار کر دیا، تو مفسرین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں مومن کی مثال یہ ہے جب اسے مشکلات آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب خوشی ملتی ہے تو اللہ کی حمد بیان کرتا ہے۔ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اتنا کشادہ کر دیا، جب مصیبت آتی تو صبر کرتے جاتے، اور جب نعمتیں ملتی اللہ کی حمد بیان کرتے چلے جاتے۔ نہ مصیبت میں اللہ کے اوپر شکوہ کرے، نہ نعمت کے ملنے پر اللہ کی ناشکری کرے، یہ فراوانی ہو گئی تھی دل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہر حالات کا سامنا کرتے تھے۔ بچپن پہلی آیت میں، دوسری آیت میں جوانی، اور تیسری آیت میں جو آپ کے دل کی ایمان کی کیفیت تھی وہ اللہ نے بیان کی۔ پھر 5ویں 6ٹھی 7ویں آیت میں اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت بیان کرتے فرماتے اب یہ تو ان کا معاملہ ہو گیا، تو اب کرتے کیا تھے؟ یہ کام کرتے تھے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے نبی تھا، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہے نبی تھا۔ اور یہ نبی کی امت وہ ہے جہاں مظفر نگر کے رائٹ کے ریفیوجی کیمپ کے اندر ہزاروں یتیم بچے بھوک سے مرتے ہیں، سردی سے مرتے ہیں، کپڑے آنکھ پر نہیں ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، ہزاروں کے یتیم بچے مرتے چلے جا رہے ہیں، لیکن یہ نبی کی امت ہے جو یتیموں کی طرف توجہ نہیں کر سکتی۔ آج میلاد کے نام پر تم کو ہزاروں آدمی کو کھانا کھلانا ہے جو خود پیٹ بھرے ہیں، جن کے گھر میں کھانے ہیں، جن کے گھر میں کھانے کا انتظام ہے، لیکن خدا را تم یتیم بچوں کو تو نظر نہیں ڈالتے۔ لیکن نبی کی صفات یہ ہے، نبی کی سیرت یہ ہے، وہ یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائلوں کو نہیں جھڑکتا تھا یہ نبی، جو کچھ اپنے پاس اگر کوئی آدمی کچھ مانگ لے، یہ نبی ایسا ہے جو لوگوں کو دے دے۔ ابو ہریرہ آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ آیا ہوں، صبح سے کچھ کھانے کو نہیں ملا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی اگر کچھ مان لے میرے نبی سے، یہ ٹھکرانے والا نبی نہیں ہے۔ کہا ابو ہریرہ میرے گھر چلے جاؤ، کھانا دے دیں گے میری ازواج۔ اندازہ لگائیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کی تفسیر۔ ابو ہریرہ گھر گئے، دستک دی، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، کچھ آپ لوگ کھانا دے دیجئے۔ اندر سے آواز ہے ابو ہریرہ اپنے صاحب سے کہہ دینا آج صبح سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اپنے گھر کی خبر نہیں ہے،
لیکن ابو ہریرہ کی فکر ہے، سائل کی فکر ہے، مانگنے والے کی فکر ہے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. یہ نبی کی زندگی کا کام تھا. اور تیسرا کام کیا تھا نبی کی زندگی میں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. جو کوئی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ دے دیتا اس پہ اللہ کی صرف ہم بیان کرتے. حضرت حفصہ جو عمر بن خطاب کی بیٹی، عمر بن خطاب نے پوچھا حفصہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہی، یہ بتاؤ حفصہ زندگی میں تمہارے سب سے اچھا کھانا کیا مل گیا؟ کئی حضرت حفصہ نے عمر بن خطاب جب تک میں اللہ کے نبی زوجیت میں تھی سب سے اچھا کھانا ہمیں یہ ملا، ہم روٹی ڈال لیتے تھے اور روٹی پر گھی لگا لیتے تھے، وہ گھی لگانے کی وجہ سے روٹی نرم بھی ہو جاتی تھی اور میٹھی بھی ہو جاتی تھی. اس سے اچھا کھانا ہم کبھی کبھی زندگی میں میسر نہیں ہوا. اندازہ لگائیے اللہ کی ایسی چیز ملنے پر بھی نبی کی زبان پہ ایک شکوہ نہیں ہے. یہ ہے نبی کی سیرت یہ 3 آیتوں میں. یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک، جو کوئی تم سے مانگے جو ہے دے دو، اور پھر اللہ کی حمد بیان کو تمام نعمتوں پہ. تو پہلی چیز ہم یہ جانے کہ تمام دنیا کے اندر سب سے اعلیٰ شخصیت اگر کوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہو. دوسری بات سیرت کے 3 پہلو. سیرت کے اصل حصے میں اب آئیے آپ، جو عنوان رکھا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر 12 ربیع الاول کا منظر. اب اللہ تعالیٰ یہ پوری تفسیر بیان کر دی زندگی کی. اب یہیں سے آپ اندازہ لگا سکتے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کے اندر جشن نام کی چیز تھی بھی یا نہیں تھی. آپ خود اندازہ لگا لے سکتے. گھر تو چھوڑیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جشن کا تصور نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ عیش کوئی نہیں ہے پروردگار، جشن کوئی نہیں ہے پروردگار الا عیش الاخرہ. اگر کوئی جشن ہے، اگر کوئی خوشی ہے میرے پروردگار، آخرت کا جشن ہے بس. اللہم لا عیش، اللہ کوئی عیش نہیں ہے، کوئی جشن نہیں ہے، کوئی خوشی منانا نہیں ہے، الا مگر عیش الاخرہ، آخرت کا جشن ہے پروردگار، وہاں منائیں گے. اب آئیے، اب 12 ربیع الاول میں کیا چل رہا وہ آپ کو میرے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. خالی میں آپ کو یہاں یہ بتانے کھڑا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں جب سے آپ کو نبوت ملی، جملہ زندگی کی آپ کی 63 ایئرس ہے. 40ویں سال تک آپ کو نبوت نہیں دی گئی، 40ویں سال میں آپ کو نبوت عطا کی گئی. تو 23 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی کی ایسی زندگی گزارے. یہ 23 سال کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 23 ربیع الاول آئے. کتنے ربیع الاول آئے؟ 23 ربیع الاول کے اندر. اب میں آپ سے یہ نہیں بولوں گا کہ 23 کے اندر ایک بھی جشن مناؤ، میں نہیں بولوں گا. میں آپ کو صرف یہ بتانے کے لیے کھڑا ہوں اللہ کی مرضی سے انشاءاللہ یہ 23 ربیع الاول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گزرے اس میں سب سے آخری 23واں ربیع الاول کیسا گزرا وہ دیکھیں گے. اگر اس ربیع الاول کے اندر، آخری ربیع الاول کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی اگر جشن ملتا ہے، خدا کی قسم ہے آج یہ گلی سے جشن مناتے پورے حیدرآباد کا راؤنڈ مار کے آنا ہے. آخری ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جو نبوت کا پیغام پہنچانا تھا سارا پیغام پہنچا چکے، اور زندگی کا آخری 13واں دن ہے. سفر کی 29 تاریخ 12 ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہے. جنت البقیع، بقیع قبرستان جسے کہا جاتا ہے. ایک صحابہ جس کا انتقال ہو گیا تھا ان کی میت کو دفن کرنے کے لیے قبرستان گئے. جیسے تدفین عمل میں آئی، اللہ کے رسول جب گھر پلٹنا شروع کرے، زندگی کا آخری 13واں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. سر پہ کس کر پٹی بندھی ہوئی تھی اور آپ کے جسم میں اتنی حرارت تھی اگر کوئی آدمی آپ کی پٹی پر بھی ہاتھ رکھ دیتا تو گرمی پٹی پر محسوس ہوتی تھی. اس شدت کے درد کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے. مکمل نبوت کا کام ہو چکا. 13واں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا گزرا. 2 دن گزرے.
اور ناظرین اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 12 ربیع الاول کا چاند نظر آیا. جس طرح ایسا آج ہمارے پاس 10 دن پہلے 12 ربیع الاول کا چاند نظر آیا تو آپ نے معاشرہ دیکھا کیا کیا ہو رہا تھا، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم کو لوگوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، کچھ اگر لینا دینا ہے تو نبی کی ذات سے لینا دینا ہے. 12 ربیع الاول 23ویں اور آخری 12 ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں چاند نمودار ہوا. پہلی ربیع الاول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی میں آئی 23ویں. شدت کا درد، سر پہ کس کر پٹی بندھی ہوئی ہے. دن گزرتے چلے گئے یہاں تک کہ پہلی ربیع الاول گزری، دوسری ربیع الاول گزری، تیسری ربیع الاول گزری، چوتھی ربیع الاول گزری، پانچویں ربیع الاول گزری. یہ 5 دن گزرنے کے بعد 7 دن پہلے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کا آخری 7واں دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کے گھر میں ہیں. آپ کے اوپر بے ہوشی طاری ہو جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے پوچھتے میں کل کون سی بیوی کے گھر میں رہنے والا ہوں، میں کل کون سی بیوی کے گھر میں رہنے والا ہوں. تو آپ کی ازواج سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہنے کا ہے. تمام ازواج نے اتفاق کر کے فیصلہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج سے آپ اپنی زندگی کے تمام دن حضرت عائشہ کے گھر میں گزار لینا. آخری 7 دن غالباً 6 ربیع الاول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور زندگی کے آخری 7 دن انہی کے گھر میں گزارا. لمحے گزرتے چلے جاتے، تکلیف بڑھتی چلی جاتی، یہاں تک کہ جب رات کا وقت ہوتا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں حضرت عائشہ کو سکھائے تھے وہ دعائیں اور قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر دم کرتی اور اسی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو جسم پر مل دیتی تاکہ آپ کو تکلیف جو ہو رہی وہ تکلیف تھوڑی سی ہلکی ہو جائے. 7واں دن گزرا، 6واں دن تکلیف میں گزرا. خدا کی قسم ہے 6 دن میں ایک جشن بتا دو، ایک جشن بتائیے آپ یہ 6 دن میں. پچھلے 5 دن سے پورا گھر پریشان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی 6واں دن گزرا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری 5ویں دن میں آئے. تکلیف بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے اٹھنے کے لیے مسجد میں جا کر کچھ صحابہ سے بات کریں لیکن غشی کھا کر گر جاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا میرے اوپر الگ الگ کنووں کا پانی لا کر 7 مشقی سے پانی میرے اوپر ڈال دینا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگن کے اندر بٹھا دیا گیا اور آپ کے اوپر سے پانی کے مشقیزے ڈالے گئے تاکہ آپ کے اندر جو ہیومیڈیٹی آ گئی تھی، جو گرمی آپ کے جسم سے حرارت چھوٹ رہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا محسوس ہو. یہاں تک کہ آپ کو اوپر کئی مشقیزے پانی اتنے ڈالے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بس کر دو، بس کر دو. جب بس ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے مسجد نبی لے چلو، میں اپنے صحابہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. فضل بن عباس کو بلایا گیا، علی بن ابی طالب کو بلایا گیا. دونوں کے کندھوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھے اور زمین پر پیر رگڑتے ہوئے مسجد نبی کے اندر داخلہ لیا. ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کے ساتھ زندگی کی آخری بیٹھک تھی. پھر کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ کوئی بیٹھک نہیں کی. ممبر پر بیٹھے اور سب سے پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی اے میرے صحابہ جزیرت العرب سے یہود اور نصارہ کو نکال دو، اس لیے کہ ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. خبردار میری قبر پر آ کر سجدہ نہیں کرنا. ظہر کی نماز کا وقت قریب آن چلا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میرے صحابہ ایسا آدمی قیامت تک پیدا ہونے والا نہیں، اس بات کو یاد رکھ لیجیے.
کیا بوجھ اللہ کے نبی نے اتارے، کیا لوگوں کا دل آپ وسلم جیت لیے۔ دوسری بات آپ وسلم نے لوگوں سے کہی ہے، میرے صحابہ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی تم میں سے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے، آج محمد کی پیٹھ حاضر ہے، کوڑا مار کے بدلہ لے لینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک صحابی آگے نہیں بڑھا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی کو تکلیف ہوئی نہیں، اس لیے کوئی صحابی نہیں اٹھا، اگر ہو بھی تھا تو کوئی نہیں اٹھتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات کہی، میرے صحابہ اگر میں نے تم میں سے اپنی زندگی میں کسی کی بے آبروئی کی ہے، آج محمد کی آبرو تمہارے سامنے ہے، بے عزت کر دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین باتیں کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا، ظہر کی اذان دے دی گئی۔ یہ میں سفر کے مہینے کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی محرم کے موقع کا شیعوں کا واقعہ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ ربیع الاول کی بات ہے، جہاں امت جشن کے نام پر کفریہ کلمات، ناچ گانا یہ چل رہا، نبی کے گھر میں یہ عالم تھا۔ ظہر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرے، امامت کرائے، نماز پڑھنے کے بعد پھر سے ممبر پر بیٹھ گئے۔ ممبر پر بیٹھنے کے بعد صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ میں کسی کا کچھ باقی ہوں تو آج لے لینا۔ سامنے ایک صحابی تھے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے 3 درہم باقی ہے دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، کہا فضل بن عباس یہ 3 درہم انہیں ادا کر دو۔ جیسے 3 درہم ادا کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کا احسان بھی نہیں بھولتے تھے۔ کہا مال کے معاملے میں اور رفاقت کے معاملے میں اگر مجھ پر کسی کا سب سے بڑا احسان ہے وہ ابو بکر صدیق کا، جو میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اگر میں اللہ کے بعد کسی کو دوست سمجھتا، کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر میں تجھے بناتا، لیکن اسلام کی بھائی چارگی تیرے اور میرے لیے کافی ہے۔ یوں ظہر کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کرتے بیٹھے صحابہ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی، کہا میرے صحابہ اللہ نے اس دنیا میں شخص کو بھیجا تھا، اس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چوائس دی، اختیار دیا، وہ چاہے تو دنیا کا ساز و سامان حاصل کر لے یا چاہے تو اپنی آخرت کو درست کر لے، لیکن اس شخص نے آخرت کی کامیابی کو ترجیح دی۔ جیسے بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، سارے صحابہ چپ ہے، لیکن ابو بکر صدیق رونے لگ گئے اور روتے روتے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ سب کچھ آپ پر قربان ہو جائے۔ تو پیچھے سے صحابہ نے کہا یہ بوڑھے ابو بکر کو کیا ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور دوسرے آدمی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، لیکن یہ ابو بکر کہتے ہیں کہ ابو بکر اور اس کے ماں باپ نبی پر قربان۔ ابو بکر صدیق نے کہا حقیقت میں اللہ نے جس آدمی کے بارے میں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ آدمی کوئی اور نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے دنیا چھوڑ کر آخرت کو ترجیح دی۔ صحابہ نے کہا ابو بکر ہم تمام صحابہ میں تم سب سے زیادہ علم والے ہو، اس لیے بات تم نے کہی۔ یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوا، عصر کی نماز کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی، مغرب کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، عشاء کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرائی، اور زندگی کا آخری چوتھے دن کا سورج نمودار ہوا، فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، عصر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، اور آخری مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری چوتھے دن صحابہ کی امامت کروائی۔ جب مغرب کی نماز ادا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر گئے، تکلیف میں اتنی شدت آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے اٹھنا چاہتے تو غشی کھا کر گر جاتے ہیں، اور جب پانی ڈالا جاتا آپ پر اور آپ کو ہوش آتا تو حضرت عائشہ سے پوچھتے عائشہ کیا صحابہ نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ کہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے انتظار میں ہے، اگر آپ آئیں گے تو امامت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کرتے لیکن پھر بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں، پھر پانی ڈالا جاتا، پھر پوچھتے عائشہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ کہا نبی آپ کے انتظار میں، پھر اٹھنے جاتے، پھر غشی کھا کر گر جاتے، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اتنی طاقت آپ نے محسوس نہیں کی کہ چل کر مسجد کو جائیں، پردہ گھر کا ہٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق سے کہہ دیا ابو بکر آج سے امامت کا مصلی تم سنبھال لینا۔ گویا نبی کی حیات میں ابو بکر صدیق نے 17 نمازوں کی امامت کی،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کی امامت میں نماز پڑھتے گئے، گھر کے پاس سے یا بازو کھڑے ہو کر۔ عشاء کی نماز ابو بکر صدیق نے پڑھائی۔ زندگی کا آخری 14 دن گزرا، کوئی اور مہینے کا نہیں، 12 ربیع الاول جس مہینے میں آتی ہے اس مہینے کو ربیع الاول کہتے ہیں، وہ ربیع الاول کا آخری سال جو آیا نبی کے گھر کا یہ عالم ہے۔ تیسرے دن کا سورج نمودار ہوا، ہر لمحہ گزرتا چلا جا رہا تھا، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری تیسرا دن بھی گزر گیا، یہاں تک کہ آخری ربیع الاول کا آخری دوسرا دن کا سورج رسول اللہ کی زندگی میں نمودار ہوا۔ وقت گزرتا چلا گیا، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ خیبر کی بستی میں یہودیوں نے جو مجھے میرے کھانے میں زہر ملا کر کھلایا تھا، عائشہ میں آج اس زہر کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، عائشہ وہ زہر میری رگ کو کاٹتا چلا جا رہا ہے۔ 11 ربیع الاول کا یہ منظر ہے نبی کے گھر میں، تکلیف بڑھتی چلی جاتی، تکلیف بڑھتی چلی جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں، مسجد میں پھر کبھی نہیں گئے، صحابہ ملنے کے لیے گھر میں آ گئے، عمر بن خطاب بیٹھے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، بڑے بڑے صحابہ گھر کے اندر بیٹھے ہیں، تکلیف کا عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے نصیحت زبان سے کرتے ہوئے، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے میرے صحابہ صلاح کو قائم رکھو، صلاح کو قائم رکھو، اور اپنے غلام اور کنیز عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ وقت کرتا چلا گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری 11واں دن کی مغرب کی نماز اختتام کو پہنچی اور سورج ڈوبا، تو ناظرین کرام 12 ربیع الاول کا آغاز ہوا، وہ 12 ربیع جو اب شروع ہونے والی ہے، کیسے شروع ہوگی وہ آپ دیکھیں گے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو آخری 12 ربیع آئی، 11 ربیع الاول کا جو سورج ڈوبا، مغرب کی نماز اختتام کو پہنچی، 12 ربیع الاول چاند کی تاریخ شروع ہوئی، جیسا رات اندھیرا پکڑی، حضرت عائشہ اپنے گھر میں جو چراغ تھا، چراغ کو اپنے ہاتھ میں لے لی، اللہ اکبر، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جب چراغ اٹھایا 12 ربیع الاول کا آغاز ہوا نبی کے گھر میں، نبی کے گھر میں 12 ربیع الاول کا آغاز ہو رہا ہے، حضرت عائشہ کے ہاتھ میں چراغ ہے، لیکن خدا را چراغ میں تیل نہیں ہے جلانے کے لیے، حضرت عائشہ کے ہاتھ میں چراغ، چراغ میں تیل نہیں۔ آج یہ کہا جاتا ہے چراغاں کرو، خوشیاں مناؤ، گھروں کو سجاؤ، حرام چوری کی لائٹ گورنمنٹ کی سیٹنگ کر کے پوری روڈوں کو سجا دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو 12 ربیع کا آغاز ہوا، چراغ میں تیل نے تھا جلانے، تم کہاں سے لائٹ لا رہے ہیں جلانے؟ حضرت عائشہ وہ چراغ کسی صحابی سے بازوق کی پڑوسن کے پاس بھیجاتی ہے اور اسے کہتی ہے پڑوسن سے کہہ دینا اس کے اوپر کی جو بتی ہے اس بتی پہ تھوڑا گھی ٹپکا دو تاکہ گھی کو میں آگ لگا کے اس پہلی اور آخری ربیع الاول جو ہمارے گھر میں ہے اس کا آغاز کر لیں۔ رات کا وہ چراغ جلا، رات تاریخ ہوتے چلی گئی، 12 ربیع الاول گزرتی چلی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا اندھیرا ہو گیا، بے چینی ہے، رات گزرتی چلی گئی، یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے حضرت بلال نے مسجد نبی میں اذان دے دی، ایک کے بعد ایک صحابہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں آئے، 12 ربیع الاول کی فجر کی نماز کا منظر ہے میرے نبی کے گھر میں، اللہ اکبر کہہ کے جیسے ابو بکر صدیق نے امامت شروع کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہا کہ آخری بار میرے صحابہ کو دیکھ لوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور مسجد نبی کے درمیان ایک پردہ تھا، اس پردے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹائے، ابو بکر صدیق اور پورے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، جیسے ابو بکر صدیق کو محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہٹائے،
ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے اور صحابہ ایسی بے چینی نماز میں ہو گئی کہ گویا نماز توڑ دیں اور جا کے نبی سے پوچھے اللہ کے نبی آپ کی طبیعت کیسی ہے بتائیے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی سے اشارہ کیا, ابو بکر نماز کو قائم رکھو, نماز کو قائم رکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا صحابہ کو دیکھے اور اس کے بعد جیسا پردہ چھوڑ دیے مسکرا کے, پھر کبھی اللہ کے رسول مسجد نبی کی طرف نہیں گئے. فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا گیا, یہاں تک کہ علماء کرام نے کہا چاشت کا وقت شروع ہو گیا. والضحیٰ, چاشت کے وقت کی قسم ہے, چاشت کا وقت شروع ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھتی چلی گئی. صحابہ پورے گھر میں آ گئے. 12 ربیع الاول کی چاشت کا وقت, سورج نکل چکا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت عائشہ ہے, آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے. اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کو بلاتے ہیں, 2 باتیں کہتے ہیں. ایک بات پہ حضرت فاطمہ مسکرا دیتی اور ایک بات پہ حضرت فاطمہ رو دیتی. حضرت فاطمہ سے کہتے فاطمہ میرے بعد میرے گھر والوں میں سے تو وہ پہلی عورت ہے جو انتقال کر کے رب سے ملنے والی ہے. موت کی خبر سنتے حضرت فاطمہ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی. اور دوسری بات آپ نے کی فاطمہ, بہت ہی دھیمی آواز میں آپ نے کہا فاطمہ اسی مرض میں تیرے والد کا انتقال ہونے والا ہے. جیسے الفاظ سنی آنکھ سے آنسو جانا شروع ہو گئے. کہنے لگی ابا جان کی تکلیف, ہائے ابا جان کی تکلیف. جب آپ نے یہ بات سنی تو کہا فاطمہ رو نہیں, آج کے بعد تیرے والد کو کبھی تکلیف ہونے والی نہیں ہے, اس لیے کہ تیرا والد اس دنیا میں نہیں رہے گا تو کوئی تکلیف اسے آ نہیں سکتی. چاشت کا وقت گزرتا چلا گیا, یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا قریب آ گئی. اللہ کے حضرت عائشہ کے اس سینے والے حصے میں اپنے سر کو ٹیک لگائے بیٹھ گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری لمحات آ گئے, 12 ربیع الاول کے دن ہونٹ ہل رہے تھے. ماں عائشہ اپنے کان کو ہونٹوں کے قریب لے گئی تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ الفاظ تھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور یہ الفاظ تھے اللہ مجھے بخش دینا میرے اللہ, صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ مجھے اٹھانا میرے پروردگار, لا الہ الا اللہ, مجھے بخش دینا میرے اللہ. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی صفات بھی یہ ساری امت بخشوانا چاہتی ہے, وہ نبی خود اپنی بخشش طلب کر رہے ہیں. وہ آخری لمحے گزرتے چلے گئے. 12 ربیع الاول کے دن وہ لمحے گزرتے گئے کہ ایک صحابی اپنے منہ میں مسواک رکھ کر مسواک کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا, چہرے سے ہلا کر کہا مجھے بھی مسواک کرا دو. حضرت عائشہ نے اس مسواک کو لے لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں رکھ دیا. لیکن اللہ کے نبی جب مسواک کرنے لگے وہ مسواک سخت تھی, تو حضرت عائشہ نے مسواک لے لی اور اپنے دانتوں سے چبایا اور چبا کر یہ بات کہی اللہ کی یہ نعمت تھی جو آخری لمحہ میرے نبی کا گزرا, میرا تھوک اور نبی کے تھوک کو اللہ نے جمع کر دیا. میں نے اپنے دانتوں سے نبی کی مسواک کو چبا کر جو دیا, میرا تھوک وہ مسواک کے حصے میں لگ گیا اور نبی نے وہی تھوک والا مسواک رکھ کر اپنے دانتوں کو صاف کیا. یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسواک سے فارغ ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھایا, یا علماء کرام نے کی کہ انگلی اٹھائی اور نگاہ کو آپ نے آسمان چھت کی طرف کر لیا اور ہونٹ ہل رہے تھے. حضرت عائشہ قریب جاتی ہے, کہتی ہے میں نے جو ہونٹیں ہلنے کی آواز سنی یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اللہ صدیقین کے ساتھ, شہداء کے ساتھ مجھے اٹھانا اور میری بخشش فرما دینا. یوں جیسے ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا, میں عائشہ کہتی ہیں اللہ کی طرف سے میرے لیے نعمت تھی کہ میری باری میں, میرے گھر میں
میرے سینے کو ٹیک لگائے، میرے لعاب سے نبی کا لعاب ملتے ہوئے اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کر لیا۔ جیسے معاملہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ جیسے نیچے چھٹا، حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے وفات پا گئے۔ لمحہ جیسے گزرتا گیا، خبر لوگوں میں عام ہوئی۔ حضرت فاطمہ اپنے والد محترم کے اس حالت کو دیکھ کر کہنے لگی، ہائے ابا جان، جنہوں نے یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا، ہائے ابا جان جنہوں نے ضرورت مندوں کا ساتھ دیا۔ ابا جان، ہم آپ کے موت کی خبر جبرائیل کو دیتے ہیں، وہ جبرائیل جو 23 سال سے آپ پر وحی سنانے آتے تھے، آج کے بعد وہ جبرائیل پھر کبھی ہمارے گھر آنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عائشہ رونے لگی، حضرت فاطمہ رونے لگی۔ غم کوئی عام شوہر نہیں تھا، وہ میرے اور آپ کے جیسا، وہ ہستی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ اس جیسا شوہر دنیا میں پھر کبھی آ نہیں سکتا۔ وقت بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کو اطلاع ملی تو اپنی سواری پر آئے اور اپنی سواری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر ٹانگ دیا اور اجازت دے کے گھر میں داخلہ لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے اوپر چادر اڑا دی گئی تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، چادر کو ہٹایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر بوسہ لیا اور کہا، اللہ نے جو ایک موت نبی کے تقدیر میں لکھ دی تھی وہ ایک موت آ چکی ہے، اب دوبارہ کوئی موت آنے والی نہیں ہے۔ یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر لوگوں میں پھیلی تو عمر بن خطاب کا ہوش جاتا رہا، تلوار کو نکال کر کہا، اگر کوئی کہہ دے کہ میرے نبی انتقال کر گئے تو اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے نبی انتقال نہیں کر گئے، اللہ نے جیسا موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور سینین پر بلایا تھا، میرے نبی کو بھی بلایا ہے، میرے نبی ضرور آئیں گے۔ ابو بکر صدیق باہر آئے اور کہا، جو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے وہ جان لے کہ جو ایک موت نبی کی تقدیر میں لکھی تھی وہ آ چکی، اب کبھی دوبارہ دوسری موت آنے والی نہیں، اور جو کوئی اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ جان لے اللہ کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ انت الاول فلیس قبلک شیء انت الآخر فلیس بعدک شیء، وہ پہلے سے ہے، اس سے پہلے کوئی نہیں، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں۔ پورے مدینے کے اندر غم کا عالم، پورے مدینے کے اندر سناٹا، بات پھیلتے پھیلتے عرب کے سارے علاقوں میں پھیل گئی، سارے عرب میں غم کا عالم۔ جشن منا رہے تھے، اللہ کی قسم کوئی جشن منایا 12 ربیع الاول کو؟ نبی کے گھر کا یہ منظر ہے، نبی کے گھر کا 12 ربیع الاول کے دن یہ منظر ہے، اور اگر کوئی مسلمان اس دن خوشی مناتا ہے تو جان لے وہ کس چیز کی خوشی منا رہا ہے۔ اور یہ کہہ دینا سوائے ابلیس کے کوئی خوشی نہیں مناتے، اپنی زبان کو لگام دے لے وہ لوگ، اس لیے کہ نبی کے گھر میں غم ہے اور تم دنیا کو کہتے ہو خوشی مناؤ۔ تم اپنا جائزہ لے لو۔ اوپن شرعی چیلنج ہے ہر اس مسلمان کے لیے جو یہ جشن منانے کا اعلان کرتا ہے، اوپن شرعی چیلنج، میرا نہیں، اوپن شرعی چیلنج، کہ نبی کی زندگی میں، حیات میں جو آخری 12 ربیع الاول آئی اس دن خدا کی قسم جشن منائیے۔ حیدرآباد میں جو جشن منایا جا رہا آج خالی اس اسٹیٹ پہ ویسا جشن منا دیں گے اپن۔ کوئی ثابت کر دے نبی کے حیات کا آخری 12 ربیع الاول، کوئی ثابت کر دے وہاں جشن منایا گیا۔ ناظرین کرام، کب تک ذہن سے کام لیں گے؟ کب تک دل کو تسلی دینے کے لیے دوسری قوموں کی طرح جو ٹھیٹی ٹھاٹا کا معاملہ کریں؟ آخری وہ بات جو انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کے گھر کا منظر کیا تھا، انشاءاللہ امید ہے وہ آدمی پھر کبھی جشن کا نام لے لیں گا۔ ہمارے والد صاحب عمرہ کے لیے گئے، کل فون آیا چھڑنے کے لیے، میرے کو بولے میاں ذرا گھر میں پوریاں بنوانے لگا لو، لیکن آج صبح 9:30 بجے جیسا آپ کو ایس ایم ایس گیا ویسا ان کے نمبر پہ بھی ایس ایم ایس گیا، ٹاپک پڑھے
12 ربیع الاول کا منظر نبی کے گھر، تو مسجد نبی جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے سے فون کرے، آنکھ میں آنسو لا کے اس آدمی نے کہا کہ بیٹے ٹاپک سے تو ایسا محسوس ہو رہا کہ 12 ربیع الاول کے دن نبی کے گھر میں غم کے سوا کوئی دوسری چیز نہیں تھی۔ مولا جو بات 27 مرتبہ میں لوگوں کو سیرت بتا دیا لیکن والد کو نہیں سنا سکا تھا، آخری منظر ایک SMS وہ کام کر گیا۔ اس بات کا احساس کیجیے، اگر نبی کے گھر میں جشن تھا ایسا جشن منائیں گے، ہر چیز بیچ بچا کے جشن منائیں گے، لیکن نبی کے گھر میں اگر غم تھا، اگر جشن نہیں تھا تو اپنی اصلاح کیجیے۔ کن فضولیات میں ہم وقت گزار رہے ہیں، کیا سوچ ہماری ہو گئی، اندازہ لگائیے۔ مظفر نگر کے حالات پہ غور کیجیے، سیریا کے حالات پہ غور کیجیے۔ ارے مظفر نگر کے وہ حالات جہاں نوجوان مسلم بچیوں کو مساجد میں ننگا کر کر زنا کیا گیا ان کے ساتھ، اور آج تم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ آج تم لوگوں کو، ہزاروں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، اور اسے پہچانتے نہیں پہچانتے، لیکن یہ کھانے کا حق پہلے یتیموں کا ہے، مسکینوں کا ہے، ساحلوں کا ہے، غربا کا ہے۔ خرچ کیجئے اپنے مال کو، کھانا کھلائیے لوگوں کو، لیکن مستحقوں کو، پیٹ بھروں کو نہیں۔ اور اپنے دین کا جائزہ لیجئے، آپ کا دین آپ کو ایمان پہ رکھے ہوا ہے یا ایمان سے ہٹا دیا؟ اس جائزے کے ساتھ یہاں پر اٹھیے، اس عزم کے ساتھ اٹھیے کہ آج کے بعد کوئی جشن نہیں، نہ غم منانا ہے، شیعوں کے جیسی حرکت کرنا نہیں۔ خالی حضرت حسین شہید ہو گئے تو 70 دن تک غم منائے ان لوگوں کا۔ کتنے دن تک؟ 70۔ کل ختم ہوا ان لوگوں کا غم، 70 دن کا۔ نہ غم منانا ہے، نہ جو سو جشن منانا ہے۔ ہاں ایک جشن منانے کا حکم اللہ تعالیٰ قرآن میں دیے، وہ جشن منانے کے عزم کے ساتھ اٹھیں گے۔ فرماتے اللہ تعالیٰ سورہ یونس کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ لوگوں کو تو اس بات پہ خوشی ہونا چاہیے، جشن منانا چاہیے۔ کس بات پر؟ قل بفضل اللہ، جو اللہ کا فضل ان پر آیا، وبرحمتہ، اس سے مراد صرف قرآن ہے۔ فبذلک فلیفرحوا، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ هو خیر مما یجمعون، جس کو تم دنیا میں جمع کر رہے ہیں۔ جشن کا مطلب یہ ہے کہ شکر ادا کیجئے اللہ کا۔ اللہ کو ریڈیوں کے گھر میں پیدا نہیں کرا کہ مندر کے گھنٹے مارے۔ اللہ جس نبی کو قرآن دیا، اس نبی کی امت میں مجھ کو اور آپ کو پیدا کرا۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے، سب سے بڑے جشن کی بات یہ ہے، یہ جشن منانے کا تحفہ اپنے ساتھ لے جائیے، اس قرآن کو اپنی زندگی میں لائیے، زندگی کو منور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ قوم کے ساتھ بھلائی، خیر اور آسانی کا معاملہ کرے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔